دوستو اب تقریباً 10 دن سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے کہ ایران کے اوپر امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے، اور ایران نے اس کا بہت ہی زبردست قسم کا جواب دیا ہے، جس سے دنیا بھر کے جو اسٹریٹجسٹ ہیں یا دنیا بھر کے جو فوجی امور کو سمجھنے والے جو ماہرین ہیں وہ بہت ہی حیران ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے ایران، عراق اور افغانستان کی، کہ ان کے اوپر جو امریکن انویژنز تھیں ان میں فرق کیا تھا، اور کیوں ایران ایک بہت ہی ٹف قسم کا جو بیلیجرنٹ ہے یا جو مد مقابل ہے وہ بنا ہوا ہے اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے لیے۔ تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں افغانستان کی تھوڑی تاریخ کی، کیونکہ ان تینوں ملکوں کی جو تاریخ ہے اس میں 1979 کا جو سال ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ 1979 کا سال ان تینوں ملکوں میں، افغانستان میں، عراق میں اور ایران میں، وہ بہت ہی امپورٹنٹ سال ہے۔ تو سب سے پہلے ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں۔ تو افغانستان کے اندر ایک بادشاہت ہوتی ہے تاریخی طور پہ، اور اس کے بعد اس کو ایک ڈیموکریٹک ریولوشن اس کو ختم کرتا ہے، اور اس کے بعد ایک اور انقلاب آتا ہے 1979 میں، جس کے بعد افغانستان کے اندر ایک سول وار شروع ہو جاتی ہے، اور اس سول وار کو کچلنے کے لیے روسی فوجی اس وقت کی افغان حکومت کی مدد کرنے کے لیے افغانستان میں آ جاتے ہیں۔ اب تقریباً 9-10 سال یہ جنگ چلتی ہے، اور جو روسی فوج ہے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر ایک سول وار ہوتی ہے، اس حکومت جو افغان حکومت ہے اس کے خلاف یہی مجاہدین اور یہ گروپس جو ہیں، جن کو اس ٹائم پہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ امریکنز فنڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور بلینز آف ڈالرز وہ ان کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں۔ وہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے، جو ڈاکٹر نجیب کی گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد 1996 میں پراپر طالبان ٹیک اوور کر لیتے ہیں اور وہ حکومت سنبھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ صرف 5 سال کا عرصہ گزرتا ہے اور امریکہ کے اندر 9/11 کا واقعہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد امریکنز یہاں پہ فریڈم بانٹنے کے لیے آتے ہیں۔ اس آپریشن کا نام وہ آپریشن انڈیورنگ فریڈم رکھتے ہیں۔ اب یہ جو آپریشن ہوتا ہے اس کے اندر ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے نقشے کے حساب سے کہ افغانستان ایک لینڈ لاکڈ ملک ہے، اس کے اندر کوئی سمندری گزرگاہ اس کی نہیں ہے اس کے پاس۔ تو اس کے اندر جو رستے استعمال کیے جاتے ہیں، امریکن فورسز جن رستوں کو استعمال کرتی ہیں وہ پاکستان اور ازبیکستان کی ایئر بیسز ہوتی ہیں۔ اب سب سے پہلے جو ملٹری ہسٹری کو یا ملٹری اس کو سمجھتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ یار امریکنز یا جو بھی فورسز ہیں وہ سب سے پہلے ٹارگٹس کو سافٹن کرتی ہیں۔ اگر آمنے سامنے کی فوجیں ہوں تو آرٹلری وغیرہ کے یوز کرتی ہیں، راکٹس کو یوز کرتی ہیں۔ جس طرح امریکہ ہے وہ کہیں بھی چلا جاتا ہے تو وہ اپنے ایئر کرافٹ کیریئرز کا اور اپنے ایئر کرافٹس کا استعمال کرتا ہے ٹارگٹس کو سافٹن کرنے کے لیے۔ وہ دارالحکومت اور جو بڑے شہر ہیں اس کے اندر جو اہم عمارتیں ہیں، اہم جو سرکاری عمارتیں ہیں ان کو ٹارگٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ کوئی پراپر زمینی ایکشن اسپیشل فورسز سے یا گراؤنڈ فورسز سے وہ اس علاقے پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو بھی اس کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں اس کو فلفل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب افغانستان کے کیس کے اندر وہ 2001 میں ظاہر ہے لینڈ کر جاتی ہیں اس کی فورسز، اور امریکن ایئر کرافٹ کیریئرز اس کے اندر حصہ لیتے ہیں۔ پھر اسپیشل فورسز جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو آلریڈی ایک بہت ہی کمزور حکومت ہوتی ہے، آلریڈی ایک کمزور افغانستان ہوتا ہے، تقریباً 22 سال اس ٹائم تک جنگ لڑ چکا ہوتا ہے، 79 سے لے کے 2001 تک۔ تو وہ ملک کوئی اتنا اچھا رسپانس امریکنز کو اچھا ویلکم نہیں کر پاتا ہے، اور کیونکہ ان کے پاس اکوپمنٹ کی کمی ہوتی ہے، جہاز اچھے ہوتے نہیں ہیں، ٹینکس نہیں ہوتے، گراؤنڈ فورسز یا کوئی اچھی اسٹریٹجی نہیں ہوتی، بس ایک چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے گوریلا وارفیئر، جس میں وہ بڑے تیز ہوتے ہیں، ابھی تک بھی ہیں، اور ابھی تک بھی وہ اپنے ہمسایہ ملکوں کے اوپر گوریلا طرز پر حملے کرتے ہیں۔ ابھی بھی ایک افغانستان کے ساتھ پاکستان کی جھڑپ چل رہی ہے۔ امریکنز جو ہیں وہ افغانستان کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، اور وہاں پہ ایک پپٹ رجیم کو یا امریکن سپانسرڈ رجیم کو، وہاں پہ ڈیموکریٹک رجیم کو انسٹال کر دیتے ہیں، جو کہ 2021 میں جیسے ہی امریکن فورسز کا وڈرال ہوتا ہے تو 2 دن بھی سروائیو نہیں کر پاتے، اور اگین یہی طالبان اس کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ جو اسپانسرڈ رجیم ہوتا ہے، ڈیموکریٹک رجیم، وہ بہت ہی زبردست قسم کے امریکن اکوپمنٹ کے ساتھ لیس ہوتا ہے۔ صرف ان کے پاس جہازوں کی کمی ہوتی ہے، بقایا ان کے پاس اچھا اکوپمنٹ ہوتا ہے، بہرحال وہ نہیں کر پاتے۔ پھر دوسرا ملک اس فہرست میں آتا ہے عراق۔ عراق کی ہسٹری بہت ہی مزیدار بھی ہے، بہت ہی عجیب بھی ہے، بہرحال اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ 1979 میں ہم سب کے فیوریٹ صدام حسین عراق میں حکومت سنبھال لیتے ہیں۔ صدام حسین کی ہی پارٹی، جس کو بات پارٹی آف عراق کہتے تھے، وہ پارٹی ہی رول کر رہی ہوتی ہے، بٹ صدام جو ہے وہ اس کے خلاف ایک کو کرتے ہیں اور صدام گورنمنٹ کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں 79۔
अगेन 1979। अब सद्दाम जब कब्जा करते हैं तो सद्दाम कहते हैं उनके एक्सपेंशनिस्ट मोटिव्स होते हैं, ये हमें नजर आता है सद्दाम की फॉरेन पॉलिसी में। सद्दाम एक तो गल्फ में, यानी जो इराकी कोस्टल लाइन है, अगर आप नक्शे को देखें तो कोस्टल लाइन इराक की बहुत थोड़ी सी है गल्फ के अंदर, तो एक तो कोस्टल लाइन को बढ़ाना चाह रहे होते हैं और दूसरा वो ऑयल की रिसोर्सेज को पर कब्जा करना चाह रहे होते हैं। तो सबसे पहला वो उस एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी का शिकार होता है ईरान। ईरान खुद भी 1979 का इनकलाब हुआ होता है, 80 के अंदर उसके ऊपर इन्वेजन हो जाती है। अब बहरहाल सद्दाम हुसैन का जो इराक है वो 7 साल बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई करता है ईरान के साथ। ईरान भी बड़ा ज़बरदस्त उसको जवाब देता है। और यहाँ पे एक बड़ी अजीब बात मैं आपको बताने लगा हूँ कि सद्दाम हुसैन और उसकी फोर्सेस ने ईरान के खिलाफ केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया। अब आप कहेंगे यार ये तो बड़ी अजीब आपने बात कर दी, केमिकल वेपन्स तो अमेरिकन को नहीं मिले सद्दाम के आर्सेनल में 2003 में। सद्दाम हुसैन की जो फोर्सेस हैं उन्होंने केमिकल वेपन्स इस्तेमाल किए ईरान के खिलाफ, जिसमें मस्टर्ड गैस थी और जिसमें नर्व एजेंट्स थे जो फौरन से या तो सोल्जर्स की या जो सिविलियंस थे उनकी जान ले लेते थे, या उनको एक लॉन्ग टर्म जो है वो उसके नताइज उनको भुगतने पड़ते थे। तो यहाँ पे वो यूज करते हैं केमिकल वेपन्स। तो ये सब चीज़ें जब यूज हो रही होती हैं तो उस टाइम पर भी बैनुल अक़वामी जो बरादरी है या जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं वो इसके ऊपर सवाल उठाते हैं, लेकिन वेस्ट और अमेरिका इसके ऊपर अपनी आंखें बंद रखते हैं। और वो क्योंकि एक हॉस्टाइल होते हैं ईरानियन रजीम के साथ, और वो कहते हैं कि यार चलो अच्छा है दोनों आपस में लड़ें, दोनों ही हमारे मतलब मफादात के खिलाफ हैं, तो दोनों आपस में लड़ते रहें, इसमें बड़ी अच्छी बात है। बहरहाल ये जंग जैसे ख़त्म होती है 1987 में, सद्दाम हुसैन, और इस जंग की जो वजूहात सद्दाम बताते हैं वो स्लांट ड्रिलिंग बताते हैं। स्लांट ड्रिलिंग ये होती है कि आप अपने सरहदी इलाकों में से, अपने इलाकों में से जब ऑयल को निकालने की कोशिश करते हैं तो आप सीधी ड्रिलिंग करते हैं, इस तरह वर्टिकल ड्रिलिंग करते हैं। सद्दाम हुसैन ने ईरान पर इल्ज़ाम लगाया था कि ईरान स्लांट ड्रिलिंग कर रहा है, यानी कि वो तिरछी किस्म की ड्रिलिंग कर रहा है, या वो कोशिश कर रहा है कि जो इराक का जो ऑयल है उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ईरान के ऊपर हमला करना बड़ा ही ज़रूरी काम है। बहरहाल ये जंग जैसे ख़त्म होती है 87 में, तो उसके बाद सद्दाम इधर उधर देखते हैं और 1990 में वो कुवैत के ऊपर हमला कर देते हैं। कुवैत अगेन गल्फ का एक मुल्क है, इराक का पड़ोसी मुल्क था। तो इसके अंदर फिर हमें वही पैटर्न नज़र आता है कि एक तो आपको कोस्टल लाइन चाहिए और दूसरा आपको ऑयल की रिसोर्सेज चाहिए। इस दफ़ा सद्दाम ये कहते हैं, ये क्लेम करते हैं कि कुवैत तो मेरा सूबा है, इराक का सूबा रहा है ये हिस्टोरिकली, ये अलग मुल्क तो नहीं है, तो इसलिए ये मुझे वापस चाहिए। और इस इन्वेजन को अब वेस्ट की और उनकी आंखें खुलती हैं, वो कहते हैं यार कुवैत तो एलाइड मुल्क है और कुवैत को तो बचाना पड़ेगा। तो अमेरिकन और उसके एलाइज जो हैं, उनके जो एलाइज हैं वो आ जाते हैं और इराक को वापस जाना पड़ता है अपनी टेरिटरी के अंदर। कुवैत की जो रॉयल फैमिली है जो कि उस टाइम भाग गई थी सऊदी अरेबिया, तो वो फिर वापस आती है और उसको अपनी गवर्नमेंट को चलाना शुरू कर देती है। अब बीच में कुछ साल गुजरते हैं, 9/11 का वाक़या होता है और अमेरिकन की ज़ाहिर प्रेजेंस इस खत्ते में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑलरेडी एक मुल्क अफगानिस्तान को उन्होंने इन्वेड किया होता है, तो प्लान ये बनता है कि इराक को इन्वेड किया जाए। अमेरिकन इसका जवाब ये पेश करते हैं कि सिंस सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, यानी केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, या न्यूक्लियर वेपन्स का तो डेफिनेटली वो नहीं कहते, न्यूक्लियर रिएक्टर सद्दाम का इजराइलियों ने तबाह कर दिया था 80s में, तो न्यूक्लियर वेपन्स उसके पास नहीं होते। बहरहाल वो उस पर इल्ज़ाम ये लगाते हैं सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट पर कि इसके पास बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स है जिसको हम कन्फिस्केट करने जा रहे हैं। और दूसरा ये जो है ना वो कुर्दों पर और जो बाकी अकलियती ग्रुप हैं उन पर बड़ा जुल्म करता है, तो हम फ्रीडम बांटने जा रहे हैं, हम इस ऑपरेशन को कहेंगे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। हर जगह पर अमेरिकन को फ्रीडम चाहिए। अब इस फ्रीडम, ये जो खोखला नारा फ्रीडम का है, उसके ऊपर आपको ज़रा ज़्यादा मज़ेदार तरीके से पता चलेगा जब हम ईरान की बात करेंगे तब। बहरहाल जी, इराक को इन्वेड करता है 2003 के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स, और इसकी ये 9 महीने तैयारी करते हैं क्योंकि इस दफ़ा लैंड फोर्सेस उतारने का प्लान होता है। और बहुत सारे लोग हमारे दोस्त कहते हैं ना कि जी गल्फ कंट्रीज़ के साथ बड़ा बुरा कर रहा है ईरान और उसने कुछ नहीं किया और उनकी कोई सरजमीन इस्तेमाल नहीं होती किसी फौजी ऑपरेशंस के लिए। तो जनाब कुवैत जो है वो इसमें पूरा इस्तेमाल होता है यूनाइटेड स्टेट्स की साइड से। यूनाइटेड स्टेट्स तकरीबन 4.5 लाख फौज और टैंकों से लैस फौज को उतारती है सद्दाम हुसैन के इराक के खिलाफ, और एक बड़ा स्विफ्ट किस्म का एक ऑपरेशन होता है जिसके नतीजे में कुछ 2-2.5 हफ्ते के अंदर ही
وہ بغداد پہنچ جاتے ہیں، گورنمنٹ فال کر جاتی ہے، صدام حسین ہائیڈنگ میں چلے جاتے ہیں، تقریباً 7-8 مہینے کے بعد ان کو امریکن فورسز جو ہے وہ اغوا کرتی ہیں، ہم تو یہی کہیں گے، ظاہر ہے کہ اللیگل آکوپیشن ہے، تو اس کے صدر کو وہ اغوا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر ایک ٹرائل چلایا جاتا ہے، اور وہ بھی اگین وہ جو پپٹ ریجیم نیا انسٹال کیا ہوتا ہے انہوں نے عراق میں، تو وہاں پہ جوڈیشری اس کے اوپر جناب ثابت کرتی ہے کہ وہ ایک مرڈرر ہے، یا جو ہے نا اس نے میس مرڈرز کیے ہیں، تو اس کے نتیجے میں اس کو پھانسی دے دی جاتی ہے، صدام حسین کا چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے۔ اب یہ دونوں ملک جن کے اندر امریکنز فریڈم بانٹنے گئے تھے، ایک دفعہ انہوں نے آپریشن کا نام رکھا آپریشن عراقی فریڈم، اور دوسری دفعہ انہوں نے نام رکھا آپریشن انڈیورنگ فریڈم، افغانستان کی لبریشن انویژن تو فریڈم اب کی بار، یعنی بیچ میں کافی ٹائم گزر جاتا ہے، 2011 میں امریکن فورسز وہاں سے وڈرال کر لیتی ہیں، افغانستان سے 2021 میں وڈرال ہو جاتے ہیں، یعنی 10 سال کے بعد، اب 2026 کا سال آ گیا، پھر اگین سیریا کا فال ہو جاتا ہے، اس دوران ہی 2 سال پہلے، 1.5 سال پہلے بشار الاسد کا جو ریجیم ہے وہ فال کر جاتا ہے۔ اس کی بھی ایک بہت زیادہ سگنیفیکنس ہے، وہ ہم ایک نئی ویڈیو بنائیں گے، اس میں آپ کو بتائیں گے کہ اس میں سیریا کا رول کیا ہے اس سب میں۔ بہرحال سیریا فال ہو جاتا ہے، اور ساری جو آل آئیز آن ایران والی چیز ہے نا وہ آ جاتی ہے، لیکن اس دفعہ جو آپریشن یونائٹڈ اسٹیٹس ملٹری لانچ کرتی ہے اس کا نام وہ کسی قسم کی کوئی فریڈم سے منسوب نام نہیں رکھتے، اس دفعہ وہ رکھتے ہیں، ہمیں بہت غصہ آیا ہوا ہے اس لیے دس از آپریشن ایپک فیوری، اور دوسری سائڈ پہ آپریشن رورنگ لائن، پچھلی دفعہ انہوں نے رائزنگ لائن لکھا تھا، بنایا تھا، تو اس دفعہ رورنگ لائن۔ بہرحال تو ایرانی فورسز، بہت سے جو ملٹری ایکسپرٹس ہیں، جو اسٹریٹجسٹ ہیں، وہ انتہائی تشویش کا اظہار کر رہے تھے کہ ایران کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور ایران کی جو ایئر فورس ہے وہ بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، 300 سے کیا ہو جائے گا، اور نیوی ہے نہیں ہے، لینڈ فورسز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایران نے ادروائز اس ساری چیزوں کو پروو کیا، اس نے جیسے ہی ایرانین جو سپریم لیڈر تھے ان کو شہید کیا، تو اس کے ساتھ ہی میزائلوں کی ایک بارش جو ہے وہ امریکن جو اڈے ہیں مڈل ایسٹ میں ان کے اوپر شروع کر دی، اور اسرائیل کے اوپر شروع کر دی، جس کے اوپر بہت زیادہ پینک انٹرنیشنل میڈیا یا جو انفلوئنسڈ قسم کا میڈیا ہے اس کے اوپر ہمیں دیکھنے کو ملا، اور یہ کہنا شروع ہو گیا کہ جی ایران جو ہے وہ سویلین ٹارگٹس کو اٹیک کر رہا ہے، حالانکہ صورتحال اور حقائق اس سے برعکس ہیں۔ ایران نے ان کے ریڈارز کو ختم کیا ہے، ایران نے میزائل بیٹریز کو ختم کیا ہے، ایران نے جو ملٹری انفراسٹرکچر ہے اس کو تباہ کیا ہے اسرائیل کے اندر، ایران نے جو رن ویز ہیں ان کو تباہ کیا ہے مڈل ایسٹ کے اندر، تو ایران نے بہت سی جو کامیابیاں ہیں وہ سمیٹی ہیں، اور بڑا ہی زبردست قسم کا رسپانس دیا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کو، حالانکہ اس نے میرا خیال ہے تمام اپنی توجہ، ایئر فورس والی توجہ بھی، ٹینکوں والی بھی، ہر قسم کی جو توجہ ہے اس نے مرکوز کی ہوئی تھی میزائل بنانے کے اوپر۔ اور ابھی ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، یا تو اس ٹائم پہ کوئی ڈائلاگ ہو جائے گا، یا پھر اگر امریکنز ایک لینڈ انویژن کی طرف جاتے ہیں تب بھی امریکنز کو ایک بہت ہی سخت قسم کا رسپانس ایرانینز کی سائڈ سے ملنے والا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کی بھی اسٹریٹجی تیار کر رکھی ہے۔ تو جناب اس کی اسٹریٹجی جو ایرانینز نے تیار کر رکھی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں ہم نے سنا تھا کہ ایک ویبرا نام کا سسٹم آتا ہے، اینٹائی ایئر کرافٹ سسٹم ہے، اور وہ شولڈر ماؤنٹڈ ہے، یعنی آپ کندھے سے رکھ کے اس کو چلاتے ہیں آر پی جی کی طرح، اور وہ انفراریڈ ہومنگ ہوتا ہے، یعنی وہ ہیلی کاپٹرز کے اور ان کے جو انفراریڈ سگنلز ہیں اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے، ہیٹ سگنلز پہ نہیں کرتا۔ یہ تقریباً اس کا بڑا بھائی ہے جو امریکنز نے ان کو دیا تھا مجاہدین کو، سٹنگر کا یہ بڑا بھائی ہے، رشین میڈ۔ اس کے پیچھے میرا خیال ہے ایرانینز کا مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ اگر ہیلی کاپٹر سے یا اس سے اگر لمیٹڈ اسکیل ایک ملٹری انویژن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ہم وہیں پہ ہیلی کاپٹرز کو نشانہ بنائیں گے، اور یہ تھوڑی تعداد میں انہوں نے نہیں لی ہے، 2000 کی تعداد میں انہوں نے مین بارڈز لیے ہیں رشین سے۔ اب یہ انفارمیشن آنا باقی ہے کہ آیا کتنی تعداد میں وہ ابھی ایران کے پاس ہیں اور کتنی تعداد میں روس سے مزید آنے ہیں، تو ایک بڑا زبردست قسم کا اس کے اندر ہمیں چیز نظر آتی ہے۔ تو یہی وہ فرق ہے کہ جو ایرانین اسٹریٹجی میں ہے اور جو عراقی اسٹریٹجی میں ہے اور جو افغان اسٹریٹجی میں ہے۔ اس کے سوا یہ بھی ہے کہ جیسے ہی ایران کے جو سپریم لیڈر ہے ان کی شہادت ہوئی، ان کے جو سینئر ملٹری آفیشلز ہیں ان کی شہادت ہوئی، تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے تقریباً
سینٹرلائز کر دیا اپنی تمام فورسز کو کہ ان کے چھوٹے چھوٹے کمانڈرز ہوں گے، مطلب چھوٹے رینک کے کمانڈرز ہوں گے، اور دین وہ اپنی عقل کے حساب سے ہی، اپنے حساب سے ان کے پاس جو اکوپمنٹ ہوگا، جو مین پاور ہوگی، اس کو یوز کرتے ہوئے جو اگریسو فورسز ہیں ان کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کریں گے یا اس کے خلاف ریٹیلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہی مائنڈ سیٹ ایرانین اسٹریٹجی میں ہمیں نظر آتا ہے. اور یہاں پہ جو امریکن فیوری ہے، جو کہ پہلے فریڈم ہوا کرتی تھی، وہ ہمیں کافی حد تک فیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. This is Sepah Navy, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice. This is Sepah Navy, out. اب دوستو اس کے اندر دو تین چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ جہاں پہ امریکن اسٹریٹجی جو ہے وہ اپنے پراپر امریکن ملٹری، اپنے تمام جدید ہتھیاروں کے ساتھ، جدید جہازوں کے ساتھ، ایئر کرافٹ کیریئرز کے ساتھ، اور ایئر کرافٹ کیریئرز کی بھی اس کے اندر ایک دلچسپ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ ایک خبر نکلی ہے ایرانین میڈیا کی طرف سے کہ ایئر کرافٹ کیریئر کو شاید ٹارگٹ کیا گیا ہے جو یو ایس ایس ابراہم لنکن ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا، بٹ اس کے قریب کچھ نہ کچھ چیزوں کو پھینکا گیا ہے، کیونکہ ہم نے تاریخی طور پر یہ دیکھا ہے کہ امریکنس کی جب شپس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اسٹرینتھ ہے امریکہ کی، تو امریکہ پھر بہت ہی اس تمام چیزوں سے، اخلاقیات سے اور ان سے نکل کر وہ ایک بڑے زبردست قسم کے ویپنز یا بہت ہی لیتھل ویپنز کو استعمال کرتا ہے. جیسے اس نے جاپان کے کیس میں نیوکلیر بامز کا استعمال کیا جب جاپانیز ملٹری نے اس کے شپس کو ڈبونا شروع کیا یا پرل ہاربر کا اٹیک کیا. تو تب اسی طرح ہم نے ویتنام کے کیس میں بھی دیکھا کہ اگر ویتنامیز، نارتھ ویتنام نے امریکن شپس کو ٹارگٹ کیا تو امریکہ وہاں پہ انویڈ کیا امریکہ نے، اور وہاں پہ جو امریکہ نے بمباری کی اور جو اس نے انسانیت سوز قسم کی داستانیں رقم کی، تو وہ بھی ہم سے ڈکی چھپی نہیں ہے. گو کہ ویتنامی ایک وہ جگہ ہے جہاں پہ امریکن فریڈم بانٹ نہیں سکے، وہاں سے الٹا کچھ وہ لے کے چلے گئے ہیں، لیکن فریڈم وہ نہیں بانٹ سکے ویتنام کے اندر، اور بہت ہی زیادہ ہزیمت کا سامنا امریکن فورسز کو وہاں پہ کرنا پڑا ہے. اب دوستو جو دو تین چیزیں وہ کنسیڈر کر رہے ہیں، ان میں سے ایک سب سے پہلے یہ ہے کہ لیتھل فورس تو وہ یوز آلریڈی کر چکے ہیں. ایئر کرافٹ کیریئر ایک ان کا جو ہے وہ تھوڑا پیچھے چلا گیا ہے، اور اس کی شواہد تو اس طرح سے نہیں ہیں، بٹ اس کے کچھ سگنلز یہ ہیں کہ جو یو ایس ایس ابراہم لنکن ہے وہاں سے اب تقریباً جہازوں کو آپریٹ نہیں کیا جا رہا. جب سے یہ خبریں آنا شروع ہوئی ہیں کہ یو ایس ایس ابراہم لنکن ٹارگٹ ہوا ہے، تو اس کے بعد سے جو سارٹیز ہیں، جو امریکن سارٹیز ہیں، وہ بہت کم ہو گئی ہیں. اور اس کے ساتھ ہی یو ایس ایس جیرالڈ آر فورڈ جو میڈیٹرینین میں کھڑا تھا اسرائیل کے ویسٹ میں، وہاں سے یو ایس ایس جیرالڈ آر فورڈ جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا انڈین اوشن اور عریبین سی کی طرف. اور اس کے ساتھ ہی ایک تیسرا ایئر کرافٹ کیریئر یو ایس ایس ایچ ڈبلیو بش جو ہے وہ بھی امریکہ میں ابھی پہنچا ہی تھا کچھ ایکسرسائزز کر کے، تو اس کے بعد اس کو بھی آرڈرز مل گئے ہیں کہ آپ مڈل ایسٹ جائیں، وہاں پہ آپ کی ضرورت ہے. پہلا آپشن یہ ہے کہ خدا نخواستہ ایران کے اندر کوئی مدر آف آل بامز یا نیوکلیر ویپنز کا بھی ٹیکٹیکل سکیل پر یوز کر لیا جائے، جس کے چانسز مجھے لگتا ہے کم ہے. سنس اگر امریکنز یہاں پہ نیوکلیر ویپنز کو یوز کرتے ہیں تو یہ ایک نیو نارمل ہوگا، اور رشینز اس کو پھر کنسیڈر کریں گے یوکرین کے خلاف استعمال کرنے میں. بلکہ 2-3 مہینے پہلے یہ رپورٹس آئی تھیں کہ رشین سیریسلی کنسیڈر کر رہے ہیں نیوکلیر ویپنز کو استعمال کرنا برٹن، انگلینڈ اور جرمنی کے خلاف وہ کنسیڈر کر رہے ہیں. بہرحال تو یہ اگر امریکنز نے ایک احمقانہ حرکت کی تو ایک نیو نارمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد رشینز بھی اس پریکٹس کو جاری رکھیں گے، اس پالیسی کو آگے بڑھائیں گے. تو بہرحال نیوکلیر ویپنز کے خدشات کم ہیں اور یہ اچھی چیز ہے. دوسری جو چیز ہے، دوسرا جو خدشہ ہے، دوسری جو پاسبلٹی ہے، وہ یہ ہے جو ابھی اسرائیلی جو سینئر آفیشلز ہیں یا جو امریکن آفیشلز ہیں، ان کی اگر ہم لیٹسٹ جو وہ بات کرتے ہیں میڈیا سے، تو اس کو اگر ہم سنیں تو وہاں پہ میرا خیال ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک سیف پیسیج ابھی ہمیں مل جائے، ہم کوئی ایک آدھ دن بمباری کریں شدید قسم کی، اور اس کے بعد ہم کہیں کہ ہم نے سب کچھ کر لیا، ایپک فیوری ہو گیا، غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہمارا، اور ہم جا رہے ہیں. اور اسی طرح داڑتا ہوا جو شیر ہے وہ بھی ٹھنڈا ہو گیا اور وہ بھی واپس جا رہا ہے. تو یہاں پہ یہ دو پاسبلٹیز ہیں
کہ یا تو خدا نخواستہ کو بہت ہی لیتھل فورس کا استعمال وہ کریں گے، یا پھر وہ اپنے لیے کوئی سیف پیسیج ڈھونڈیں گے کہ وہ یہاں سے نکل جائیں۔ اور تیسری پاسبلٹی جو ہے وہ یہ ہے، جس کا ظاہر ہے ایرانین اسٹریٹجی کے اندر مجھے تو کم از کم اس کا سدباب نظر آ رہا ہے، جو انہوں نے مین بارڈز لیے ہیں تو وہ اسی شاید چیز کے لیے لیے ہیں کہ اگر ہیلی کاپٹر سے اسپیشل فورسز کو اتارا جاتا ہے تو کم از کم ہم ان کے خلاف ایک مؤثر کارروائی کر سکیں۔ ہم ظاہر ہے ایئر کرافٹس کے خلاف تو نہیں کر پائیں گے، لیکن ہم ہیلی کاپٹرز اور اسپیشل فورسز کے خلاف ایک تگڑا جواب امریکنز کو اور اسرائیلیوں کو دیں گے۔ تو یہ تین پاسبلٹیز مجھے نظر آ رہی ہیں، اور اس میں سے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس ٹائم پہ امریکنز یا تو اسپیشل فورسز کا یوز کریں گے اور کرنے کی کوشش کریں گے، یا اگر کوئی صحیح طریقہ کار سے انہوں نے اس کے اوپر سوچا تو وہ تھوڑا سا بمباری وغیرہ کر کے سیف پیسج ڈھونڈیں گے اور واپس امریکہ اور اسرائیل کی راہ لیں گے۔ لیکن یہ بھی ایک سوال ہے کہ آخر کب تک ایران، کب تک اس ایگریشن کو سہتا رہے گا، اور کب دوبارہ سے جو غصہ ہے، کیونکہ اب ظاہر فریڈم کا چیپٹر تو کلوز ہو گیا، تو غصہ جو ہے وہ دوبارہ سے کب آئے گا، اور دوبارہ سے کسی چھوٹی پاور کو، چھوٹے ملک کو امریکنز اور اسرائیلیز کب انویڈ کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔